22 जून 2025 یہ صرف ایک تاریخ نہیں، یہ انسانیت کی تباہی کا وہ پہلا ورق ہے جسے لکھا گیا بارود، خون اور دھوئیں سے۔ دنیا سو رہی تھی لیکن تہران کے آسمان پر موت جاگ رہی تھی۔ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر، ایک خفیہ منصوبہ۔ امریکہ نے ایران کی 3 بڑی جوہری تنصیبات پر براہ راست حملہ کیا۔ فردو، زیر زمین گہرائی میں واقع افزودگی کا مرکز۔ نتنز، ایران کا سائنسی اور ٹیکنیکل دل۔ اصفہان، ایندھن کے ذخیرے کا عظیم گڑھ۔ حملے کی شدت کیا تھی؟ فردوں پر گرائے گئے GBU-57 14 بنکر بیسٹر بم، ہر بم 13,000 کلو گرام، ہدف زمین میں 61 میٹر نیچے۔ نتیجہ زلزلہ جیسے دھماکہ، گرد میں چپتی چیخیں اور خاموشی میں ڈوبا تباہ کن خود۔ تنزو، اصفہان پر داغے گئے 30 توماہاک میزائل، ایک میزائل وہی جو عراق کو جلایا، لیبیا کو ڈھایا اور اب ایران کی سمت لپکا۔ B-2 اسپرٹ بمبار طیارے، جنہیں نہ کوئی دیکھ سکتا ہے نہ روک سکتا ہے۔ 18 گھنٹے مسلسل پرواز، دوران سفر فضائی ایندھن کی فراہمی اور پھر حملہ۔ اصل مقصد یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ صرف اس لیے کہ اسرائیل نے کہا تھا ایران کا ایٹمی پروگرام ختم کرو۔ امریکہ جو بظاہر سپر پاور ہے، در حقیقت اسرائیل کا جنگی آلہ بن چکا ہے، اور جب تل ابیب نے آواز دی، واشنگٹن نے بم برسا دیے۔ ایران کا رد عمل اب کیا ہوگا؟ ایران خاموش نہیں بیٹھا۔ بیلسٹک میزائل اسرائیل پر فائر کیے گئے، امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ پر لیا گیا۔ وزارت خارجہ نے کہا یہ حملہ صرف ایران پر نہیں، پوری دنیا کے امن پر حملہ ہے۔ دنیا کانپ گئی، دنیا 2 حصوں میں بٹ گئی۔ مزاحمت کرنے والے کیوبا، وینزویلا، میکسیکو، چلی، ان کا کہنا تھا یہ غیر قانونی اقدام ہے، جنگ بھڑکانے کا عمل ہے۔ اقوام متحدہ نے صرف بیان دیا، ہم تشویش میں مبتلا ہیں۔ حمایت کرنے والے برطانیہ، امریکہ اور پرانا نوکر فوراً ساتھ کھڑا۔ اسرائیل خود حملے کا خالق خوشی سے جھومتا ہوا۔ اسلامی دنیا کی خاموش چیخ۔ پاکستان میں عوامی مظاہرے، ترکی نے OIC کا ہنگامی اجلاس بلایا۔ لبنان، شام، عراق نے ایران سے اظہار یکجہتی کی۔ سعودی عرب نے روایتی سفارتکاری میں پناہ لی، مگر عوام میں غصہ شدید۔ تیسری جنگ عظیم کے لیے دروازہ کھل چکا ہے۔ اب دنیا صرف کشیدگی کا سامنا نہیں کر رہی، اب دنیا ایک نئی عالمی جنگ کی دہلیز پر کھڑی ہے۔ اگر جنگ چھڑتی ہے تو ایک طرف ہوں گے امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور جاپان پالیسی کے مطابق امریکہ کے ساتھ ہے، اور دوسری طرف ہوں گے ایران پر پہلے سے حملہ ہو چکا ہے۔ روس ایران کا ساتھ دے گا، جسے ایران پر حملے کا بہانہ چاہیے۔ چین، جس کا امریکہ سے تنازع پہلے ہی تجارتی جنگ سے آگے بڑھ چکا ہے۔ شمالی کوریا، جسے موقع چاہیے طاقت دکھانے کا۔ پاکستان، اگر ایران پر حملے جاری رہے تو مکمل سپورٹ کا امکان، لیکن آرمی چیف کا امریکہ کا دورہ اس سے ذرا ہٹ کے حقیقت پیش کرتا ہے کہ شاید پاکستان ایران کا ساتھ نہ دے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر جو مغرب کے قریب مگر عوامی دباؤ میں ہوں گے۔ ترکی نیٹو کا رکن مگر عوامی اور مذہبی دباؤ کی وجہ سے دوہری کشمکش میں۔ جنگ مزید پھیلنے کا خطرہ۔ جنگ مزید کیسے پھیل سکتی ہے؟ ایران اسرائیل پر بڑا حملہ کرتا ہے، یعنی کہ حملے تیز کر دیتا ہے۔ اسرائیل جوابی حملے میں بیروت، دمشق یا بغداد کو نشانہ بناتا ہے۔ امریکی اڈے، جنہیں ایران نے پہلے ہی خبردار کیا ہے، براہ راست ہدف بن جاتے ہیں۔ چین تائیوان پر پیش قدمی شروع کر دیتا ہے۔ روس یوکرین سے آگے مشرقی یورپ پر بڑھتا ہے۔ دنیا بھر کے اسٹاک مارکیٹ کریش کر جاتے ہیں۔ دنیا کی سپلائی لائن ٹوٹ جاتی ہے۔ خوراک، تیل، گیس، ادویات سب بند، اور پھر ایٹمی ہتھیار، ایک بٹن اور دنیا راکھ بن جاتی ہے۔ انجام کیا ہوگا اس جنگ کا؟ مشرق وسطیٰ مکمل جنگ میں بدل جائے گا۔ یورپ پھر ایک میدان جنگ میں بن جائے گا۔ جنوبی ایشیا، پاکستان، بھارت ایٹمی کشمکش کے قریب آ جائے گا۔ امریکہ خود بھی اپنے شہروں کو نشانے پر پائے گا۔ دنیا بھر میں مہنگائی، بھوک اور ہجرت کی ایسی لہر اٹھے گی جو تاریخ نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو۔ یہ جنگ کسی ایک ملک کی جنگ نہیں ہوگی، یہ ہوگی انسانیت کے وجود کی جنگ۔
اور یاد رکھو اس جنگ کی بنیاد رکھی جا چکی ہے 22 جون 2025 کو، جب امریکہ اور اسرائیل نے دنیا پر مڈ نائٹ ہیمر گرایا، یعنی ایران پر امریکہ نے براہ راست حملہ کیا۔ اب سوال یہ نہیں کہ جنگ ہوگی یا نہیں، بلکہ صرف یہ ہے کہ کب ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کرنا نہ بھولیں، کیونکہ میں لاتا ہوں وہ جو سب چھپاتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔